الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب خوف المؤمن، مومن کا خوف، من اس بات سے ان یحبط عملہ، کہ اس کا عمل تباہ ہو جائے، اس نے جتنے اعمال کیے وہ تباہ ہو جائیں، وہ کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اور اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو مومن کے دل دماغ میں یہ خوف ہونا چاہیے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں میرے اعمال تباہ نہ ہو جائیں، میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، مجھے پتہ ہی نہ چلے، میری ساری کمائی وہ ختم نہ ہو جائے۔ وقال ابراہیم التیمی، ابراہیم تیمی کہتے ہیں ما عرضت قولی علی عملی، نہیں میں نے پیش کیا اپنے قول کو اپنے عمل پر، الا خشیت، مگر مجھے خوف لاحق ہوا، ان اکون مکذبا، کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں۔ مثلا ہم نے ابھی نماز پڑھی، یہ ہمارا عمل ہے، اور ہمارا قول کیا ہے کہ ہم نے رب کی عبادت کی ہے، قول ہمارا یہ ہے، نماز ہم رب کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ہمارا قول ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، ہم نماز میں رب سے باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارا قول ہے۔ اور عمل ہمارا کیا، نماز کے دوران ہمارے دل میں کتنا تصور رہا کہ میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، رب کے سامنے میں نے سر سجدے میں ٹیکا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر، ذلیل، اور یہ والی کیفیت کتنی ہمارے دل میں آئی، یہ عمل ہے۔ اسی طرح ہمارا قول ہے کہ رزق اللہ کے پاس ہے، تو پھر حرام کاروبار کیوں، کسی کو دھوکہ اور فراڈ کیوں، دغا بازی کیوں، یہ ہمارا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا قول، دعویٰ اپنے عمل پر جب پیش کیا تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور جھوٹا ہوں میں۔ وقال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ نے کہا ادرکت 30 من اصحاب النبی، میں نے 30 صحابہ کو پایا، کلهم، سب یخاف النفاق، ڈرتے تھے نفاق سے، علی نفسہ ہی، اپنے نفس پر۔ نفاق کیا ہے کہ اوپر سے اور اندر سے اور، جس کو کہتے ہیں دوگلی پالیسی، دوہرا پن، اوپر سے اور اندر سے اور، منافقت۔ ما منہم، نہیں ان میں سے کوئی ایک، ما منہم من احد، یقول، کہتا، ان میں سے کوئی ایک نہیں کہتا تھا کہ اس کا ایمان انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ اس کا ایمان جبریل اور میکائیل جیسا ایمان ہے۔ یہ اصل میں مرجیہ کا ایک نظریہ کہ سب کا ایمان برابر ہے، بڑے سے بڑے صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ادنا صحابی کا ایمان دونوں کا برابر ہے، جبکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایمان کئی اعمال کے مجموعے کا نام ایمان ہے، تو جس میں اعمال زیادہ ہوں گے اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور جس میں اعمال کم ہوں گے اتنا اس کا ایمان بھی کم ہوگا۔ پھر اخلاص میں فرق ہوگا، جس کا اخلاص زیادہ ہوگا اس کا ایمان زیادہ ہوگا، جس کا اخلاص کم اس کا ایمان کم۔ وَيُذْكَرُ، اور ذکر کیا جاتا ہے حسن رضی اللہ عنہ سے، حسن بصری سے، ما خافہ الا مؤمن، کہتے ہیں کہ نہیں اس سے ڈرتا مگر مؤمن، کس سے، نفاق سے۔ نفاق سے مومن ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میری حالت دوغلے پن والی تو نہیں، کہ میں اوپر سے اور بنا ہوا ہوں اور اندر سے اور ہوں۔
ولا امنہ ہو اور نہیں اس سے بے خوف ہوتا الا منافق مگر منافق، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وما يحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غیر توبہ، وما يحذر اور یہ باب ہے اس چیز کا جس سے ڈرا گیا ہے کہ نفاق پر اصرار اور نافرمانی پر اصرار، گناہوں کے اوپر ڈٹا رہنا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ایک انسان غلط کام کرتا ہے اور اس پر ڈٹا رہے، لگا رہے، مسلسل اسی پر قائم رہے، تو اس سے ڈرایا گیا ہے۔ آگے تفصیل آئے گی۔ قرآن کریم کی یہاں پر آیت لے کر آئے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور نہیں وہ ڈٹے رہتے، نہیں وہ اصرار اختیار کرتے، علامہ اس پر فعلوا جو انہوں نے غلط کام کیے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ ان کو علم ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ اس پر لگے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات ہے، اس کے اندر مختلف اقوال لے کر آئے، وقت کافی ہوا، حدیث ہم کل پڑھیں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس میں بنیادی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ مومن ہر وقت اپنی حالت کا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ کہیں میرے قول اور عمل میں تضاد تو نہیں، کہیں نفاق تو نہیں، کہیں میں اوپر سے اور اندر سے اور تو نہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قول اور عمل دونوں کو ایسا بنائے کہ جو اس کو پسند آ جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔